بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر لٹکی ہوئی ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کوشش کریں ہر مہینے میں 2 سے 3 روزے ضرور رکھیں، اس سے موٹاپا رفتہ رفتہ کم ہوتا جائے گا۔ جب اللہ تعالی اپنے بندے کی قسمت میں کوئی چیز مقدر فرماتا اور پھر بندہ اس چیز پر خوش اور راضی ہوتا ہے تو اس میں مزید اضافہ کیا جاتا ہے۔ سانس کی بیماری ہونے پر ہیرا نہیں کھانا چاہیے۔ ہیرے کی ٹھنڈی تاثیر سے سانس کی بیماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا پیٹ کو کم کرتا ہے۔ پٹھوں، گھٹنوں اور کمر کے درد کے لیے میتھی دانہ اور اجوائن کا سفوف بنا کر نیم گرم پانی کے ساتھ لینا، لہسن کا تیل لگا کر مالش کرنا اور ہلکی چہل قدمی کرنا مفید ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالی کی رضا کا ذریعہ ہے۔ پھول گوبھی کا رس چھائیوں پر لگانے سے چھائیاں ختم ہوتی ہیں اور چہرہ نکھر جاتا ہے۔ حسد کرنے والے لوگ بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ احسان کرنے اور درگزر کرنے کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ نفرتیں تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت محبت کا درس دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، جب میرا بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت باحیا اور کریم والا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے اپنے بندے سے شرم آتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو اچار کھانے سے گریز کریں۔ زیادہ آم کا جوس پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اپنے معدے کی حفاظت کریں، اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں، کھانے کے بعد ایک دم نہ سوئیں، ورزش کریں، ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیے گا اس کا جگر کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ یاد رکھیے، ادویات کا استعمال ہرگز ٹھنڈے پانی کے ساتھ مت کریں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو بینڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ دیسی گھی میں گندم کا دلیا بنا کر کھا لو، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے تو بکری کے دودھ میں سابودانہ پکا کر کھا لیں۔ 2 چیزیں، ایک غریب و مسکین کو کھانا کھلانا شروع کر دو، اور دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ کرو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ جو لوگ موٹے ہوں اور دبلے ہونا چاہیں وہ نیبو اور سبزیاں کھایا کریں۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت ختم کرتا ہے اور سستی دور کرتا ہے۔
اگر نظر کمزور ہو گئی ہو، دیکھنے یا سننے میں پریشانی ہو یا کانوں میں مشین لگی ہو تو روز رات کو زیتون کے تیل سے گردن کے پیچھے ہلکی مالش کریں۔ ساتھ میں روز 5 بادام، گاجر کا رس اور ہلدی والا دودھ لیں۔ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، لیکن پوری جانچ کے لیے ڈاکٹر سے صلاح ضرور لیں۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ کولیسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے چکوترے کا رس پی لیا کریں۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوگا۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں نیبو کا رس ملا کر پی لیں۔ 1 ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ قہوہ بنا کر پی لیا کرو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 چمچ خشک میوہ جات کھا لیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس قسم کے مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔